مکمل سورہ اعراف تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اس کتاب سے متعلق تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو تاکہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جائے۔ تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ تو اہل ایمان ہی اٹھائیں گے۔ مبلغ کی ذمہ داری، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور مشرکین مکہ ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے تو آپ بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ اس بات کو لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کا کام جو ہے صرف یہ ہے پیغام پہنچا دیں، ماننا یا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کے اندر بالکل ابتدا میں یہ بات کہی ہے کہ یہ قرآن نازل کر کے آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈال دیا گیا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے بس۔ یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ سب کو تنبیہ کی کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی بابت پوچھا جائے گا اور رسولوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق۔ اس دن جو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی وہ ہر ایک کے اعمال کو تول کر بتا دے گی کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ وہاں پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، فرشتے جو لکھ رہے ہیں نیکیاں برائیاں یہ سب وہاں پر تولی جائیں گی۔ تو اصل جو بھی ہم کام کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، تو اس میں اخلاص کتنا ہے گنتی تو گنی جا سکتی ہے لیکن اخلاص گنا نہیں جا سکتا۔ اخلاص کو تولا ہی جا سکتا ہے اور اخلاص کی بنیاد پر ہی جو ہے نیکیوں میں کمی اور زیادتی ہوگی۔ بعض مرتبہ اعمال تو بہت بھاری بھرکم اور بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہ رہنے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے فائدہ بخش نہیں ہے۔ اعمال کم ہو لیکن اخلاص زیادہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن زیادہ ہے، اس لیے اعمال وہاں پر تولے جائیں گے۔ قریش کو اور ان کے ذریعے سب کو آگاہ کیا کہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہوا ہے وہ خدا کا بخشا ہوا ہے، اسی نے تمہارے لیے زندگی اور اس کا سامان پیدا کیا، لیکن شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری کی راہ پر ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کر کے واضح کیا کہ جس طرح اس نے آدم و حوا علیہم السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اس نے اپنا فریب چلا کر تمہیں بھی پھنسا لیا ہے۔ تم اس کے چکموں میں آ کر اس کی امیدیں پورا کرنے کا سامان مت کرو۔ خدا نے ہر معاملہ میں حق اور انصاف کا حکم دیا، اپنی عبادت کا حکم دیا اور توحید کا حکم دیا۔ شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے اور تم نے اس کی پیروی میں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ خدا نے بے حیائی کو، لوگوں کے حقوق مارنے اور سرکشی کرنے کو، شرک اور اللہ کا نام لے کر دل سے حرام حلال بنا لینے کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن آج تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو۔ اگر اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے یہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ خدا نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو
اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کے وقت زینت سے آراستہ ہونے کے لیے کہا ہے، یعنی ہم جب مسجد میں آئیں تو اچھے لباس، مہذب، جو متقیوں کا لباس ہے وہ زیب تن کر کے آئیں۔ وہ پھٹے سٹے ادھر ادھر جو چیرے مارے رہتے ہیں، ایسے لباس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ متقیوں کا لباس نہیں ہے، یہ مہذب لباس نہیں کہلائے گا۔ سر ڈھکا ہوا، پاجامے ٹخنوں سے اوپر، یہ ہے متقیوں کا لباس۔ اس انداز ہر بادشاہ کے دربار میں حاضری کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، تو یہاں ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلے آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یا اللہ نے ہمیں آداب سکھلائے ہیں یہاں پر آنے کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اللہ کے حضور ہمیں کیسے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا کہ لباس نازل کیا ہے، اس سے تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا بھی ہے، اور یہ تمہارے جسم کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، جو گرمی اور سردی سے ہمیں بچاتے ہیں، اور یہ ہماری زینت کا بھی ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم مسجد میں آئیں تو اپنے آپ کو آراستہ کر کے آئیں، اپنے آپ کو سجا کر تیار ہو کر آئیں کہ اللہ کے حضور جانا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں ہمیں کھڑے ہونا ہے جا کر، تو ایسے تیسے لباس پہن کر ہرگز نہ آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا یعنی بنایا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، کیونکہ وہی وفادار ہیں۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے یا نہیں۔ مقام اعراف سے جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، ایک گروہ کو دوزخ اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ خدا نے رسولوں کے ذریعے جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب پوری ہوئیں۔ اعراف والے جنت والوں کو مبارکباد دیں گے اور اہل دوزخ کو ملامت کریں گے۔ اہل دوزخ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ وہ ان پر کچھ کرم کریں اور ان پر تھوڑا سا جنت کا پانی ڈال دیں، اور جو رزق انہیں ملا ہے اس میں کچھ انہیں بھی دے دیں۔ اہل جنت جواب دیں گے، اللہ نے دونوں چیزیں قرآن کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنہوں نے دنیا میں خدا کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج خدا نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ کفار اپنی بدبختی اور محرومی پر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ پیدا کرنا اور لوگوں کو حکم دینا کہ کیا کریں کیا نہ کریں سب خدا کا حق ہے، بس امید ہو یا نا امیدی ہر حالت میں اسی کو پکارو۔ زمین میں وہ کام نہ کرو جس سے فساد پھیلے۔ قیامت ضرور آنی ہے، موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم خود اس دنیا میں برابر کر رہے ہو کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ خدا نے تو ہر پہلو سے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کی قوموں کے حالات سنائے، یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہیں کہ جو قومیں زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرکار انہیں مٹا دیتا ہے۔ ظالم قوموں کو تباہ کرنے کا خدا کا کیا طریقہ ہے، اسے تفصیل سے بتایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اسی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں۔ جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے،
آج بھی ہمارے حالات ایسے ہی کچھ رہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا ہماری رزق میں تنگی آ جائے یا اور ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جن کے اندر تھوڑا بھی جن کا دل نرم ہوتا ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے حالات کو اپنے رب کے پاس لے کر آتا ہے کہ اللہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی، مجھے یہ پریشانی ہو گئی، آپ مجھے اس پریشانی سے آپ نکال دیجئے۔ اس کے بعد کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ نہایت خطرناک ہے، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ خوشحالی میں اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ ذرا مشکل کام ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں عناد ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، پھر وہ ان کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ذرا مشکل کام ہے۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے برے دونوں ہی وقت آتے رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور خدا خوفی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مگر انہوں نے جھٹلا دیا کہ آج کے لوگ ان سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ اچانک ان پر رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں یا دن کے وقت جب وہ اپنے کھیل میں مصروف ہوں نہیں آ جائے گی۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان کی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو اس کے اختیار میں تھے۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، یہاں تک مظاہرہ کیا کہ اپنے آپ کو رب کہا، انا ربکم الاعلیٰ۔ ابھی جو سورہ تلاوت کی گئی اس سورت میں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، فقال انا ربکم الاعلیٰ۔ اب اس کے بعد تو اور کوئی کرسی خالی نہیں ہے، اگر وہ بھی رہتی تو شاید وہ اس کا بھی دعویٰ کر دیتا کہ میں یہ ہوں فلاں ہوں۔ آخر تک پہنچ گیا وہ ظلم کرتے کرتے، لونڈیاں بنایا اور زبردست اقتدار کا مظاہرہ کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ ہم نے ایسا انتقام لیا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا، اور جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا ان کو مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دیا۔ سورہ کے خاتمہ پر لوگوں کو ان کے عہد فطرت یاد دلایا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم رک کر سوچیں کہ آج جو حکمراں ہم پر مسلط ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی جو ہے مظاہرے کر رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر گھروں کو ڈھا دینا اور جیلوں میں ٹھوس دینا، اور 6 مہینہ 8 مہینہ 1 سال تک جو ہے عدالتوں میں سنوائیوں کا نہ ہونا، یہ سب اقتدار کا مظاہرہ ہی ہے۔ تو ایسے میں ہمارا کام کیا ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقے ہمیں سارے کے سارے بتلائے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر پیش کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر پیش کریں۔ جس طرح سے فرعون ناکام ہوا، انشاءاللہ موجودہ جو فرعون ہم پر مسلط ہے یہ بھی ناکام ہوگا۔ یہ قصے سنانے کی وجہ کیا ہے آخر؟ یہ جو مختلف قوموں کے جو واقعات قرآن مجید میں سنائے جا رہے ہیں ہمیں، یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب تو ہے نہیں۔ قصے سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اگر ہم نے اس سے نصیحت نہیں حاصل کی، سبق نہیں حاصل کیا، تو پھر انجام بھی ہمارا بہتر نہیں ہونے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ دن جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور تو ہی ہمارا رب ہے،
ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس اعلان کو بھول گئے جو دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے ہو؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اللہ کے رب ہونے کو جانتا ہے، تو پھر اس کے احکام کے خلاف چلنے کی غلطی کیوں کرتا ہے؟ اصل وجہ نفس پرستی ہے، اور نفس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے، جس کی زبان ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، یعنی بھوک اور جنسی خواہش، انہی دو چیزوں سے اسے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اس مثال میں مغربی تہذیب کی پول کھول دی ہے، اس کے شیدائیوں کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو ان صلاحیتوں سے محروم ہے جو انسانوں کو دی گئی ہیں۔ اتنا سب دینے کے بعد بھی اگر انسان خدا کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ وہ دل و دماغ، آنکھیں اور کان سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ایسے لوگ حد درجہ غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب عورت بوجھل ہو گئی تو مرد اور عورت دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش و عنایات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے، یہ تو فلاں نے دیا ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں، جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہیں گے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ یعنی یہ سب کچھ برائیاں ہیں ان کے اندر، اس کے باوجود جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر بھی ان سے نرمی کا رویہ اور درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، نیکیوں کی تلقین کیجئے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر شیطان اشتعال دلائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تبلیغ کی حکمت بیان کرنے اور مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرنے کے بعد اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے نصیحت کی کہ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں گریہ وزاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ پس انہی کا طریقہ اختیار کرو۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے جو کل ہم نے تراویح کی نماز میں کر لیا ہے۔ 7ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔